دوڑ رہی ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے. یہاں صحابہ اکرام میں عجیب فکر پیدا ہو گئی، عجیب ماحول بن گیا. ارے بھئی صدیق اکبر کو مار کھلایا جا رہا ہے. فیصلہ یار غار نے کر دیا، فیصلہ اس نے کیا جس کے قدم قدم پر صدیق اکبر اپنے جان فدا کر دیتے ہیں. صدیق اکبر یار غار ہیں، صدیق اکبر یار ہجرہ ہیں. ان کو مارنے کا فیصلہ سرکار نے فرما دیا. پورا مجمع صحابہ کا ایک طرف جمع ہے اور اس طرف منافقین کے درمیان خوشیوں کی لہریں دوڑ رہی ہیں. لیکن یہ واقعہ جب مسجد نبوی میں پیش آ رہا تھا، ان کے اندر خوشی، یہ عزم کر رہے ہیں ایسا گھونسا رسید کروں گا، میرا گھونسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدیق کو یاد رہے گا. جب تک یہ زندہ رہیں گے باقاعدہ یہ یاد کرتے رہیں گے. ارے وہ گھونسا کوئی قابل فراموش ہے، کیسے اس کو بھولا جا سکتا ہے. ارے یہ گرفت ایسی گرفت، یہ پٹائی ایسی پٹائی ہرگز ہرگز بھولا نہیں جا سکتا. یہ تصور صدیق کے دماغ میں زندگی بھر اور یہ تصور صحابہ کے دماغ میں زندگی بھر ہونی چاہیے. دنیا میں تو کوئی گواہ صدیق کا نہیں بن سکا. فوراً مٹھی یہاں باندھ ہی رہے ہیں، ادھر سے جبریل علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہے. آثار وحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے لگے. اللہ نے کہا عرش میں کوئی گواہ نہیں ہے تو کیا ہوا، فرش والا صدیق کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. عرش والا فرش میں نہیں ہے تو کیا ہوا، عرش والا صدیق کی صداقت کی گواہی دیتا ہے. چنانچہ آل عمران کی آیت نمبر 181 والی آیت نازل ہوئی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا اللہ براہ راست سنا ہے ان کمبختوں کی باتوں کو، ان کمبختوں کی باتوں کو جو انہوں نے کہا. قول الذین قالوا، جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہیں، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم اغنیاء ہیں. یہ بات براہ راست اللہ نے سنی ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء. پھر کیا کہا، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. اے لوگو یہ مت سمجھو کہ یہ فیصلہ یوں ہی ختم ہو رہا ہے. جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کو فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور ہم بھی اسے لکھ چکے ہیں. اس کا پورا پورا مکمل سزا ہم آخرت میں دیں گے. پھر کیا کہا، اور یہ بھی لکھا ہے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق. یہ نالائق لوگ یہود، یہ نالائق لوگ جتنے اس وقت صحابہ کے سلسلے میں عدم اعتماد کی ناپاک ہوا چلا رہے ہیں، صحابہ کے سلسلے میں عدم اعتماد کی ناپاک ہوا چلا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کو، انبیاء کو ان کے عدم اعتماد ہونے پر ہوا پھیلاتے پھیلاتے نفرت کی زہر ہر ایک کے اندر اتارتے اتارتے ان کو نفرت کی زہر کو پلاتے پلاتے اتنا زیادہ زہریلا سانپ لوگوں کو بنا دیا کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے. قتلهم الانبیاء بغیر حق، نا حق. وَنَقُولُ، پریشان نہ ہونا، یہ سزا یہاں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، ہم یہاں سزا ختم نہیں کر رہے ہیں، اس کے سزا اور بھی آگے جاری رہے گا جہنم تک. کہا ہم ان سے یوں کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کی آگ چکو، جہنم کی آگ چکو، جہنم کی آگ چکو، یعنی جہنم تک لے جا کر پہنچانے کا فیصلہ ہم سناتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں جس وقت زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اس وقت یہ بات پھیلائی گئی، تو اسی طرح جس وقت کہا گیا زکوٰۃ کے حکم کے مطابق چلو بھائی جا کر زکوٰۃ وصول کرو، زکوٰۃ وصول کرو. وصول کرنے کے لیے جب اس صحابی کے پاس بھی پہنچے جس کا مال بڑھتے 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 شہر کے کنارے سے، شہر سے دور ہوتے ہوتے
اب جمعہ کو حاضری دینے کی عادت سی پڑ گئی تھی. ان کے پاس جب پہنچے کہا بھئی زکوٰۃ ادا کرو، بھئی زکوٰۃ ادا کرو، بھئی زکوٰۃ ادا کرو. تو وہ کہنے لگے کیوں ادا کریں، کس لیے ادا کریں، کون سے مد میں ادا کریں؟ ارے زکوٰۃ تو وہ دیتا ہے جو ذمہ ہوتا ہے، اور میں مسلمان کیوں دوں؟ ان کو احکام کا پتہ نہیں، کیا حکم نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، صاف انکار کر دیا کہ میں کیوں دوں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ جل شانہ نے جو حکم نازل کیا اس کا بالکل لا علمی کا اظہار فرمایا. کہا کہ وہ عامل جو گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان کو عامل کہا جاتا ہے عربی میں اور حدیث کی زبان میں. وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول کو سنا دیا، سرکار ان سے ہم نے زکوٰۃ وصولی کے لیے گئے، انہوں نے انکار کر دیا، دینے سے منع کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس نے دینے سے انکار کیا جس کے مال میری دعا کی بدولت ہیں. پھر آپ نے فرمایا ہلکہ مالہ، اس کے مال نے ہلاک کر دیا. اسی لیے فرماتے ہیں رب العالمین اللہ ہے، رب العالمین اللہ ہے. اللہ جس حال میں ہماری تربیت کرتا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. تربیت دونوں کی ہوتی ہے، ایمان کی بھی، اعمال کی بھی، بدن کی بھی، نفس کی بھی. اللہ ہر ایک کی تربیت کا ایک نظام بنایا. وہ تربیت میں ہم اللہ سے کہیں گے اے میرے اللہ تیری تربیت میں رحمانیت والی تربیت ہو، رحیمیت والی تربیت ہو، تاکہ ہم اس تربیت میں رہ کر ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں. ایسی تربیت نعوذ باللہ جس تربیت سے ہم لوگ محروم القسمت ہو جائیں، ایسے بن جانے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے تربیت میں یقین نصیب فرما کہ اللہ جس حال میں رکھتا ہے وہ حال خیر کا حال ہے. اگر تو نے رحمت کو ہمارے ساتھ نہیں جوڑا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کفر ہمیں دعوت دے کر بلا لے گا. کاد الفقر ان یکون کفرا، غربت لے جا کر انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے کہا غربت بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی زحمت بھی ہے. نعمت ان کے لیے جو تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، نعمت ان کے لیے جو اپنے نصیبے پر یقین رکھتے ہیں، نعمت ان کے لیے جو صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، نعمت ان کے لیے جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، نعمت ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کے بے ثبات ہونے کا یقین کرتے ہیں اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا یقین کرتے ہیں. مصیبت کن کے لیے؟ جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ گھر اگر ہو تو عزت، گاڑی اگر ہو تو عزت، مال اگر ہو تو عزت، اگر یہ تین چیزوں میں، اگر ان تین چیزوں میں کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو کمی پیشی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد عزت میں کمی پیشی ہو جائے گی. اس لیے ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ اس لیے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہمیں عزت چاہیے تو مال چاہیے، دولت چاہیے. ایسے لوگ غربت میں آ کر کفر کو پہنچ جاتے ہیں. ایمان والے نہیں پہنچتے، غربت میں ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، غربت میں ان سے اللہ کا تعلق اور بڑھتا ہے، غربت میں تقوی اور طہارت اور التجا اور شب بیداری اور اللہ کے سامنے رونا گر گرانا اور شروع ہو جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں اسی لیے نیک انسان غربت میں وہ ولایت کو پہنچ جاتا ہے اور برا انسان غربت میں کفر کو چلا جاتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اسی لیے بندہ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن الرحیم. پھر فرمائے اللہ تو رحم کرے گا تو دنیا میں بھی ہم ایمان کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ رہیں گے. آخرت میں بھی مالک یوم الدین ہونے کے اعتبار سے تو ہمارے ساتھ رحم کا، خصوصی کرم کا، خصوصی عافیت کا معاملہ فرما،
تاکہ حشر کے میدان میں رسوائیوں سے ہم بچیں. تو یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا وہ مطلب جو ہمارے اکابر نے بیان کیا. اب کیا ہوا؟ جب مالک یوم الدین کہہ دیے تو اللہ تمام پردوں کو ہٹا کر آپ کے سامنے رونما ہو جاتا ہے. اب آپ اللہ سے کہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہم میں سریے کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ عافیت عطا فرمائے، راحت عطا فرمائے، قرآن کو یقین کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دل کے اندر ہماری یہ بات ٹھان لیے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ہر حال میں قرآن کے ہدایات کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی قربت اتنی نصیب ہوگی، اللہ سے بندہ اتنا قریب ہو جائے گا. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. اس شعر کا مصرے کا مصداق بن جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے.